الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع ہوا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹینیو کریں گے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم ذکر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریں گے اور ان کے ذکر سے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھیں گے اور سیرت مبارکہ سے یہ سمجھیں گے آج انشاءاللہ اللہ ہی مالک ہے اور جو مالک ہوتا ہے وہی رازق ہوتا ہے. انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم باب صحابہ کی سیرت بھی ہے اس میں. تو سیرت النبی میں جو صحابہ کی سیرت ہے آج جو ہم سمجھیں گے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں جو دنیا میں جن کو 10 لوگوں کو جنت کی بشارت ہوئی ہے. وہ 10 لوگوں میں سے ایک نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور آپ 8ویں مسلمان مرد ہیں. آپ 8ویں مسلمان مرد ہیں آپ. اور آپ کا جو حسب نسب ہے، جو نسب ہے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. 7ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور آپ کا نسب ایک ہو جاتا ہے. 7ویں تو آپ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے اور آپ 8ویں مرد مسلمان ہیں. آپ 8ویں اور آپ عشر مبشرہ میں سے ہیں. آپ یعنی دنیا میں جن کو جنت کی بشارت ملی ہے. اور آپ کی اس سیرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھیں گے اور اس سیرت مبارکہ سے ہم سمجھیں گے اللہ ہی مالک ہے، ہمارے پاس امانت ہے اور مالک ہی رازق ہوتا ہے. جو مالک ہوتا ہے وہی رازق ہوتا ہے. تو ہم رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں، رزق کی فکر ہوتی ہے. آج کی جو اہم پرابلم ہے دنیا میں رزق کی فکر. رزق کے بارے میں بڑی فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. ڈیفرنٹ طریقے سے لوگ سوچ کے بیمار بھی ہو جا رہے ہیں. تو ایک عام پریشانی کے علاوہ اسے کہہ سکتے ہیں بیماری ہو گئی ہے. یہ ایک بیماری ہے جو لوگوں کے گھروں میں، دماغوں میں، دلوں میں بیٹھ چکی ہے کہ ہر بچہ، بڑا، بوڑھا اور جو ہے نا خواتین سارے لوگ اس میں ملوث ہیں. تو آج اگر انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کریں اور ہمارا ایمان قوی کرے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے. انشاءاللہ سمجھیں. آپ خلق الاسلام کیسا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تبلیغ کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تبلیغ پر آپ نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، احسان ہے ہمارے اوپر، امت کے وہ بڑے احسانات ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر آپ اسلام قبول کریں. اور جب اسلام قبول کرے تو آپ کے جو بڑے بھائی تھے وہ بہت مارے، شدت سے مارے، آپ کو بڑی تکلیف دیے، مگر آپ اسلام کو نہیں چھوڑے. دیکھیں ایک بات جب وہ جان لیتے تھے ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، تو پھر چھوڑتے نہیں تھے وہ. ہم بار بار سن کے بھی ہمارے کو جو ہے نا پریشانی ہو جاتی ہے. پھر ہم جو ہے نا نوکری میں پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں پریشان ہو جاتے ہیں، آفس میں پریشان ہو جاتے ہیں، خاندان میں پریشان ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات آگے کوئی کر دیا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہماری جو ہے نا توجہ ادھر دیکھیں. صلو علی النبی اللہم. ہم جو ذکر کر رہے ہیں نا ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، معمولی ذکر نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے نا توجہ کے ساتھ سنیں. تو ہم جو ہے نا ذکر لا الہ الا اللہ کریں. دکھنے میں محفل چھوٹی ہے، گھر چھوٹا ہے، معمولی باتیں نہیں ہیں یہ باتیں جو ہے نا وہ کہیں نہیں ملے گی. تو تمام چیزیں چھوڑ دینا چاہیے. صحابہ اکرام جب بیٹھتے تو پرندے آگے بیٹھ جاتے ان کے اوپر کہ یہ پتھر بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھتے تو پتھر بن کے بیٹھتے، پرندے ان کے آگے بیٹھ جاتے. تو اب اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. اب توجہ کے ساتھ سننا ہے. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی وسلم. تو
آپ جو ہے نا اسلام کیسا قبول کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر قبول کرے. جب قبول کرے تو آپ پر بھی تشدد ہوا. تشدد ہونے کے باوجود آپ نے دیکھیں یہ صحابہ کا ایمان تھا, ایمان لا لیے, ابھی نماز نہیں پڑھے, خالی ایمان لا لیے, کلمے کو سمجھا, اب جو چاہے ہو جائے, ایمان نہیں چھوڑنا. یقین ہے کہ اللہ میرا مالک ہے, اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ ہی رازق ہے, جو جاتا ہے جائے, جو آتا ہے آئے, کوئی فائدہ نقصان کا ڈر ہی نہیں ہے. یہ صحابہ کی ایمان لانے کی کیفیت تھی. بھائی نے بڑا تشدد کیا مگر آپ نے ایمان کو نہیں چھوڑا. پھر آپ تجارت پیشے ور, آپ تاجر تھے اور تجارت کے کام میں مصروف رہتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ شریف تشریف لے کے جا رہے تھے, تو آپ راستے میں ملک شام سے تجارت کا قافلہ لے کے آ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام سے جو کپڑے وغیرہ لے کے آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ منورہ اہل مدینہ آپ کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. اہل مدینہ آپ کی آمد کا, آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تیز فرما دیا. آپ نے ان کے انتظار کو جو ہے نا دیر نہ لگے, ان کو تکلیف نہ ہو, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو تیز فرما دیا. پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ واپس آئے, اپنے تجارت سے فارغ ہوئے, تمام چیزیں فنش کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو لے کر مدینہ ہجرت کرے. تو آپ دیکھیں دوستی یاری کیسی ہے, صحابہ سے محبت کیسی ہے, اور ہماری محبت کیسی ہے. دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کو لے کے آنے کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابی بھائی کو دیا ہے, وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے اور بھائی ہیں, اپنے بھائی کو دیا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو لے کے آتا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل عیال کو لے کر مدینہ منورہ ہجرت فرمایا. مدینہ منورہ ہجرت فرمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر, یہ دونوں کہاں پر ہیں, ان کو فون کرو. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پر آپ یہ جو غزوہ بدر ہوا, اس سے پہلے جو تجارتی قافلہ تھا ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لاتے, ان کی خبر لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا کام دیے, آپ کو جو ہے نا اس کام پر معمور کیا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام پر کہ جو قافلہ حضرت ابو سفیان ابھی ایمان ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس کی پتہ کرنے کے لیے آپ اس کام پر معمور تھے, آپ اس کام پر تشریف لے گئے. اسی دوران میں غزوہ بدر ہوا, تو غزوہ بدر میں آپ شامل نہیں تھے, مگر وہی کام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. پھر جب واپس آئے, غزوہ بدر ہو گیا, اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, تو غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غزوہ بدر میں شامل ہونے کا ثواب عطا فرمایا. شامل نہیں تھے مگر غزوہ بدر کے ثواب سے محروم نہیں رہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت بھی عطا فرمایا. مال غنیمت ان کو عطا کیا جاتا ہے جو غزوے میں شامل ہو, تو مال غنیمت غزوہ بدر کا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے. پھر جب غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد میں آپ نے بڑے کارنامے کیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صاحب احد ہے. کیا فرماتے ہیں, یہ صاحبان احسان کہاں پر ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولے صاحبان احسان کہاں پر ہے, آ جاؤ. صاحبان ایمان کہاں پر ہے, آ جاؤ. تو یہ جو صاحبان, یہ جو اللہ تعالیٰ صاحبان جو, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غزوہ احد میں یہ صاحب احد ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کارنامہ کیا آپ نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے غزوہ احد کا دن یہ تو طلحہ کا دن تھا, غزوہ احد کا دن طلحہ کے لیے مقصود تھا. آپ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے لیے فرما رہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے, اور آپ خود بھی غزوہ احد کا ذکر فرما کے خوش ہوتے اور وہاں پر اپنے کارناموں کو بتاتے اور کارناموں کو بتا کر ناز کرتے. دیکھیں اللہ کی مدد سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے اگر دین میں کوئی کارنامہ آپ نے کر لیا ہے, اس کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت کا ذکر ہے. یہ تکبر کی بنیاد پر نہیں ہے, تکبر کی بنیاد پہ نہیں ہے, اور یہ صرف کس کی بنیاد پر ہے, یہ صرف ناز کی بنیاد پر. آپ دونوں غائب ہو گئے, یہ بیان آپ نے اتنا نہیں سنا, یہ ہوتا ہے, یہ معمولی چیزوں سے لوگ چلے جاتے ہیں.
کوئی بڑا کام تو نہیں تھا ہوگا نا, کوئی قیامت تو نہیں آئی تھی ہوگی نا. امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب میں بیان روک کر ریکارڈنگ کے ساتھ یہ بات بول رہا ہوں, اور یہ جب تک یہ ریکارڈنگ رہے گی یہ آپ سنتے رہنا. آپ کے لیے بولا میں نے, یہ معمولی چیزوں کے لیے لوگ اٹھ کے چلے آتے ہیں. یہ حلقہ ذکر ہے, اس کا ادب کرنا. اس کا ادب کریں گے, با ادب با دین, بے ادب بے دین. یہاں پر جب تک حلقہ چلتے رہا یہاں بیٹھے رہنا. منافقین کیا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے, پھر جب مرضی آتی اٹھ کے چلے جاتے تھے. منافقین کی طریقہ ہے. منافقین کیا کرتے تھے, بغیر اجازت کے اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو یہ اٹھنا بیٹھنا مانا جانا, آ گئے تو پھر پورا حلقہ ہونے کے بعد جانا, آئے تو جانا نہیں, پھر جانا آنا ہے تو آنا نہیں. پھر ایسا کوئی ضروری کام ہے تو کیوں آ رہے بھائی, ضروری کام ہے تو بیٹھے رہو گھر میں کام کرو. ضرورت نہیں ہے دین کو, نہ آپ کو دین کی ضرورت ہے, نہ دین کو آپ کی ضرورت ہے. تو اپنی مرضی سے نہیں چلے گا, یہ اللہ کی مرضی سے حلقہ چلتا ہے. تو جو آ گئے ہیں پھر جانا نہیں. یہ بات, یہ کان کھول کر سارے سن لیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات. صلو علی النبی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک. یہ میں نے کبھی نہیں کہتا مگر یہ ضروری بات ہے, ضروری بات. تو اب دیکھیں غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, غزوہ احد میں فتح عطا فرمائی, پھر صحابہ کرام سے لغزش ہو گئی. پہاڑ پہ صحابہ کرام ٹھہرے ہوئے تھے, تیر انداز صحابہ نیچے آ گئے, تو دشمنوں کا لشکر پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے پورا لشکر حملہ کر دیا اور مسلمان بکھر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 12 صحابہ ہے اور پورے دشمنان اسلام یہ سازش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید, شمع رسالت کو بجھا دیا جائے. اور اس دوران میں صرف 12 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ان 12 میں سے جو ایک نام تھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بھاگے نہیں وہاں سے, وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ٹھہرے ہوئے, اور آپ جب تیر آتا تو تیر کو ہتھیلیوں سے روکتے, تیر کو آپ ہتھیلیوں سے روکتے. یہ ذکر صحابہ ہے, تیر کو ہتھیلیوں سے روکتے. دیکھو یہ کیا ہے, اللہ مالک ہے, میرے پاس امانت ہے, اس کا احساس ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے خالی بول رہے ہیں, ہمارے اندر آنا, یہ صحابہ کا عمل سنیں گے تو آئیں گا ہمارے اندر. کیا ہے, اللہ مالک ہے, اپنی جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اللہ مالک ہے, میرے پاس امانت ہے, اور اللہ رازق ہے, فائدہ نقصان میرے رب کے ہاتھ میں ہے. رازق میرا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے. جو نہ دیکھیں جان چل رہی ہے, جان بھی دینا یہ رزق ہے. آنکھ میں روشنی رزق ہے, کان میں سننا پن رزق ہے, زبان پہ بولتا پن رزق ہے, ہاتھوں پیروں میں قوت رزق ہے. اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی رازق ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ رازق ہے, اللہ مالک ہے, اس کی شہادت دے رہے ہیں. جب تیر چلتا تو تیر کو دونوں ہتھیلیوں سے روک رہے ہیں. کمال ہے نا, تیر کو ڈھال سے روکا جاتا ہے. آپ نے اللہ مالک ہے کا یہ اعلان کیا کہ اپنی ہتھیلیوں سے تیر کو روک رہے ہیں, اپنی ہتھیلیوں سے تیر کو روک رہے ہیں. اور جب تلوار سے حملہ ہوتا, نیزوں سے حملہ ہوتا, تو آپ کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے, تمام صحابہ گواہی دیتے, زخمی شیر کی طرح ان پر حملہ کرتے, اپنے ہاتھوں سے, اپنے پیروں سے, اپنے سینے سے تلوار کا وار, نیزے کا وار روکتے, زخمی شیر کی طرح حملہ کرتے اور پورے لشکر کو ڈھکیل لیتے پیچھے. یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا دن تھا غزوہ احد میں. پھر ایک بدبخت آگے بڑھ کر آپ پر تلوار چلایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلایا, تو اس تلوار کے وار کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ لگا دیے, اس تلوار کے وار کو روک دیا اور آپ کی انگلیاں شہید ہو گئی. یہ ہے صحابہ کا عمل کہ اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے بولنے, اللہ مالک ہے جب بول دیے تو پھر ایسا پیش کیا کہ اپنی انگلیاں کٹا دی, اپنی ساری انگلیاں کٹا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. یہ اللہ مالک ہے کی گواہی دی کہ اللہ مالک ہے, انگلیاں کٹتی ہے کٹے, اللہ ہی رازق ہے, بغیر انگلیوں کے زندگی جیوں گا. رازق اللہ ہے, انگلیاں رازق نہیں ہے میرے, یہ ملک اللہ کی ہے, میرے پاس امانت ہے. یہ نبی کی بارگاہ میں کٹ گئی, یہ انگلیاں کامیاب ہو گئی, یہ انگلیاں کٹ کے کامیاب ہو گئی. آپ کے زخم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں, آپ نے خود دیکھا آپ کے جسم پر 70 زخم لگے. کتنے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پورے 70 زخم کتنے ہوتے ہیں؟ 70 زخم آپ کے جسم پر لگے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دشمنوں کو روکا. پھر صحابہ اپنے پشت مبارک پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر احد کے پہاڑ پر چلے آئے. یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی قربانی احد کے دن.
دیکھیں ہر صحابی کا ایک مقام ہے، ہر صحابی کی ایک سنت ہے. تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پشت مبارک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر احد پہاڑ پر چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. تو ہمیں کیا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ملا، ہم دین کی حفاظت کرنا. تیر چلے تو جو ہے ہمارے پاس اس سے تیر کو روکنا. اب تیر کس کے چلیں گے؟ شیطان کے چلیں گے. شیطان تیر کیا ڈالے گا دل میں؟ وسوسے ڈالے گا، وسوسے کے تیر ڈالے گا، کچھ بھی کرے گا، یہاں سے توڑے گا، دین سے توڑے گا، اللہ سے توڑے گا اور کسی اور جگہ پہ لگا دے گا. اب وہ تیروں کو روکنا ہے، اپنے وہ تلوار کے واروں کو روکنا ہے، وہ نیزوں کو روکنا ہے، زخمی شیر کی طرح لڑنا ہے اور شیطان کے وار کو پیچھے کرنا ہے. وہ کیسا ہوگا؟ وہ لڑائی کیسا آئے گی؟ وہ قوت کیا ہے؟ وہ قوت ایمان کی ہے. اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ نہیں ہوتا کام نہ ہو، مگر میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یہ دین کا کام ہے، میں نے کرنا ہے. وہ گیا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ نہیں چھوڑوں گا، یہ کر لوں گا تو میری کامیابی ہے، یہ کر لوں گا تو میری کامیابی. یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے جان سے، دیکھیں جان قربان کب کرتے ہیں؟ یہ جان قربان تب کرتے ہیں جو جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز ہوتی ہے. اب جان سے زیادہ عزیز صرف ایمان ہے، جان سے زیادہ عزیز صرف اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ دین ہے جو اللہ نے بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آئے. اس سے بڑھ کر کوئی جان سے چیز ہے ہی نہیں ہے. جان انسان کو جان سب سے پیاری ہوتی ہے، پر جان سے بڑھ کے کوئی چیز ہے تو ہاں ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کی الوہیت ہے، اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. من ربک ما دینک من نبیک، جان سے بڑھ کے چیزیں ہیں. اب اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا ہے. تو یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نا شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، میرے پاس امانت ہے، اللہ ہی رازق ہے. یہ جو ہے نا یہ آپ گواہی دے رہے ہیں، اپنے جسم کو اپنی جان رکھ کر گواہی دے رہے ہیں. اور یہ گواہی تمام صحابہ نے قبول کی، اور تمام صحابہ نے اس بات کی گواہی دی کہ احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا. کتنی بڑی بات ہے، احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ صاحب احد ہے، یہ صاحب احد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو لقب دیا. آپ نے فرمایا احد کے دن یہ خیر ہے. اس کا لقب کیا ملا آپ کو؟ خیر کا لقب ملا. کتنی بڑی بات ہے، بھلائی کا لقب، خیر کا لقب ملا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا؟ خیر ہے یہ. تو سب لوگ صحابہ آپ کو پکارتے ہیں خیر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے خیر کا لقب ملا. کیا؟ اپنی جان کو قربان کیا، یہ پروف کیا کہ اللہ ہی مالک ہے، یہ شہادت دی کہ اللہ ہی مالک ہے، اور یہ گواہی دی کہ اللہ ہی رازق ہے. پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک میں کیا ہوا؟ رومنس کے جو بادشاہ تھا شاہ روم، یہ خبر ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاہ روم، کیونکہ اس زمانے میں دو سپر پاور تھے، ایک شاہ کسرا، ایک شاہ روم. دو ہی سپر پاور تھے، پوری دنیا میں حکومت تھی ان کی. تو جو شاہ روم تھا، خبر ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا. غزوہ تبوک یہ ہے، 30,000 صحابہ تیار ہوئے. اس دور میں، اس جنگ کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال پیش کیا. دیکھیں اللہ مالک ہے کی گواہی دے رہے ہیں، جان سے بھی دے رہے ہیں اللہ مالک ہے، مال سے بھی دے رہے ہیں اللہ مالک ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ نے اتنا مال پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فیاض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کا لقب دیا فیاض. تو یہ کہ ایک لقب ملا آپ کا خیر اور ایک لقب ملا آپ کا فیاض. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا. تو غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک کام دیا. جیسا ہی پتہ چلا منافقین کو کہ شاہ روم مسلمانوں پر مدینہ منورہ پر چڑھائی چلنے والا ہے، تو منافقین بھی اپنی سازشیں شروع کر دی. منافقین کے دوست کون ہے؟ یہودی ہے. منافقین کے دوست یہودی ہے. وہ یہودی کے پاس چلے گئے اور وہاں پر جو ہے نا سازش کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنا کر ان کی خبر لینے کے لیے بھیجا کہ ان کے گھر کا محاصرہ کرے اور ان کے جو بھی ناپاک ارادے ہیں اس کے ناپاک ارادے کو ختم کیا جائے، تاکہ غزوہ تبوک میں جانا ہے مسلمانوں کو. 30,000 کا لشکر غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہے. یہ منافقین اپنی سازش کر رہے ہیں. تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اس یہودی کے اڈے پہ گئے جہاں منافقین جو ہے نا سازش کر رہے تھے. پھر طلحہ رضی اللہ اس کا محاصرہ کیا. محاصرہ کر اس گھر کو آگ لگا دی. تو وہ دوڑ کر بھاگ گئے، گھر دوڑ کر بھاگے، منتشر ہو گئے. تو ان کو منتشر کرنا تھا، تو جہاں پر بیٹھے تھے وہیں پر آگ لگا دی. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا فتنے کو ختم کیے. اب اس جنگ تبوک کے موقع پر
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ہمت افزائی بھی کرتے، جو اچھا کام کرتے ان کی ہمت افزائی کرتے. تو لوگوں کی جو اچھا کام کرتے ان کی ہمت افزائی کرنا یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایکچولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں مکہ والوں کو مال دیے، اتنا مال دیے، پورے مال مکہ والوں کو دیے، مدینہ منورہ والوں کو مال نہیں دیے. مدینہ منورہ والے صحابہ دیکھے کہ ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہے، سارا مال تو مکہ والے لے گئے، جو ابھی مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، ابھی مسلمان ہوئے، پورا مال لے کے چلے گئے، پورا مال غنیمت ان کو چلا گیا. تو صحابہ کرام کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکہ والے یہ اپنے گھروں کو بکریاں اونٹاں مال لے کے جائیں گے، اور تم مدینے والے اپنے ساتھ محمد رسول اللہ کو لے کے جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جو مقام ہے وہ عطا فرمایا. تو کوئی مال سے خوش ہے تو اس کو مال عطا فرمایا، اور کوئی رسول اللہ سے خوش ہے تو رسول اللہ آپ خود ان کے ساتھ چلے. تو دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ رہ گئے، گئے نہیں. کیا سوچا آپ نے؟ آپ بڑے بہادر تھے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ انصار صحابی ہے، تیر انداز، گھوڑ سوار، نیزہ باز، تلوار، بہترین دھنی تھے آپ تلوار کے، اور ینگ بڑے جوان اور مالدار بھی تھے. تو بڑی چیزیں آپ کے پاس تھی، آپ کے پاس تیز رفتار گھوڑے وغیرہ ہر چیز تھی آپ کے. تو آپ نے سوچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، بڑا 30,000 کا لشکر ہے، آرام سے جائے گا، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں کل بھی نکلا تو پہنچ جاؤں گا. کیا سوچا آپ نے؟ یہ دیکھیں آپ صحابہ سے ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی کسی کی ایک کی بھی اتباع کر لیں گے کامیاب ہو جائیں گے. دیکھو ایک غفلت ہوئی، غفلت کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک غفلت پورا کام خراب کر دیتی، ایک غفلت ذری غفلت کام خراب کر دیتی. آپ نے کیا غفلت کی؟ آپ نے سوچا کہ میں کل چلا جاؤں گا، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے. وہ قافلہ ایک دن ہو گیا، پھر بولے کہ تھوڑے کام آ گئے، کام اب ہوتا تھے. دیکھو تو سب کاموں کو امپورٹنس دینا ہے دین کے کام کے اوپر. دین کا کام امپورٹنٹ ہے، سارے کام ہم سائڈ میں، دین کا کام امپورٹنٹ. ورنہ کیا ہوں گے؟ ورنہ ہم شیطان کے شکار ہو جائیں گے، نفس کے شکار ہو جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تمام کاموں کو دین کے کاموں پہ فوقیت دینا، جس کا جو مرتبہ ہے وہ دینا، ایک جس کا جو مرتبہ ہے وہ دینا. اللہ کے رسول کی بات چل رہی ہے تو پھر وہ مقام دینا اس بات کو، وہ بات امپورٹنٹ ہے. پھر دوسروں کی باتیں امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم اللہ کے رسول کے لیے ملے ہیں تو یہ ملنا امپورٹنٹ ہے. اب اس کے علاوہ کوئی بھی ملنا وہ دنیا ہے، اس کے علاوہ جو بھی ملنا ہے دنیا ہے، جو بھی باتیں دنیا ہے. اللہ کے رسول کی بات چل رہی ہے تو یہاں پابندی کے ساتھ بیٹھنا ہے، سکون سے سننا ہے. بات سننے کے لیے اپنا ہے. ہم اٹھے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، شیطان دھوکہ دے گا، ادھر کا بھی خیال ادھر کا بھی خیال. اب آپ نے ایک دن ضائع کیا، دوسرا دن بھی ضائع ہو گیا. جب ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک کڑی نکلتی ہے تو دوسری کڑی بھی نکلتی. ایک دن گیا تو دوسرا دن بھی گیا، تیسرا دن بھی گیا. اب کل میں یہ کام آ گیا، وہ کام آ گیا، یہ کل لے کے نکلوں گا، یہ کل لے کے نکلوں گا. اب یہ ٹائم آ گیا، اب میں نکلا تو بھی نہیں پہنچ سکتا. غزوہ تبوک نہیں ہوا. وہاں پر وہ جو تھا شاہ روم، جب اس نے دیکھا، وہ اہل کتاب تھا، اس نے دیکھا یہ تو آخری نبی ہے، جان گیا مگر ایمان نہیں لایا. اس نے دیکھا اگر میں ان کے مقابلے میں آؤں گا تو میں برباد ہو جاؤں گا، روئے زمین پہ کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا. وہ مقابلے کے لیے نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر 14 دن ٹھہرے رہے. تو دیکھیں سپر پاور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ شروع کر دیا تھا تبوک کے موقع پر. صحابہ نے اس کو مکمل کر کے دکھا دیا. غزوہ تبوک میں سپر پاور کے ساتھ ٹھہر گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سپر پاور تھا اس دنیا کا شاہ روم کے خلاف. تبوک کے موقع، تبوک کے جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، حملہ کر، ہمت ہے تو حملہ کر. 14 دن تک ٹھہرے رہے، تو اس کی ہمت نہیں آنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. تو یہ جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے رہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ واپس آ گیا. اب جو نہیں گئے تھے وہ ضعیف حضرات تھے، منافقین تھے، اور ایک کعب رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے. ضعیف حضرات تو ضعیفی کی وجہ سے نہیں گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی. اب منافقین آتے بہانے کرتے، نہیں میرا کام تھا، ضروری کام تھا، وہ بہت ضروری تھا تو میں اس لیے چلے گیا. ہم بھی اب بہت سارے کام کر کے بول سکتے کہ میں ایسے گیا، ایک ضروری کام تھا. یہ منافقین کی عادت ہے، ہمارے اندر ہے تو دیکھ لیں. اب یہ جو دین کے چیزوں سے بھاگنا ہے منافقین کی عادت. ایسا کوئی ضروری کام نہیں، آسمان نہیں پھٹا، زمین نہیں پھٹی، کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. گارنٹی دے سکتا ہوں، کوئی گارنٹی، کوئی کوشچن نہیں ہوگا. اور اللہ کی راہ میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے، تمہارے جانے سے زیادہ حفاظت ہوگی.
یا بیٹھنے سے حفاظت ہوتی. تو آپ رضی اللہ دیکھ رہے ہیں ایک منافق آیا کہتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم میں تو بیمار ہو گیا تھا, میرے بچے بیمار ہو گئے تھے, میرے کو فلاں کام آ گیا تھا. سارا منافقین آ کے بہانے بنا رہے, جھوٹ بول رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے یہ بہانے بنا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت اجازت, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پتہ ہی یہ منافق ہے, ان کا آنا کیا نہیں آنا کیا, ان کا رہنا کیا نہیں رہنا کیا. مگر جس کا رہنا ہے وہ نہیں آئے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا رہنا تھا وہاں پر, تم غیر حاضر تھے, تمہارا رہنا تھا تم غیر حاضر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم سے کوئی بات نہیں کرے گا, میں بھی بات نہیں کروں گا اور تم مجھ سے بات نہیں کرنا. اور صحابہ کو حکم دیا, یہ غیر حاضر تھا, یہ غیر حاضر تھے تو یہاں پر کوئی بات نہیں کریں گے, صحابہ بھی بات نہیں کریں. اور گھر والوں کو حکم دیا, گھر والے بھی بیوی بھی بات نہ کریں. پھر گھر والوں کو حکم دیا اس سے علیحدہ ہو جاؤ, اپنے میکے چلے جاؤ. کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہے, ہمارے جانوں کے بھی مالک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ غیر حاضر تھے, خالی غیر حاضر کی سزا کیا مل رہی ہے, کوئی بات نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بات نہیں کریں گے, صحابہ بات نہیں کریں گے, سلام کرے تو جواب نہیں دینا ہے ان کا. دیکھو آپ, ایک منافقین آ کے بہانہ بنا کے نکل گئے, منافقین کو کچھ نہیں بولے, ان کو بولے کہ کوئی تمہارا کام تھا رہنا یہاں پر, تم صحابی ہو, ایمان والے ہو, تم کیسا غیر حاضر ہو سکتے, تمہارا کام تھا رہنا. منافقین آتے جاتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, آتے جاتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابی کو بولے کہ تم سے کوئی بات نہیں کرے. اب یہ پورے کوئی بات نہیں کر رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے, صحابہ کوئی بات نہیں کر رہے, سارے باتیں ہو گئی ہے. اب یہ بات کیا چل رہی ہے, طلحہ رضی اللہ عنہ کی چل رہی ہے. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت افزائی کرنے والے لوگوں میں سے. اب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کیا ہمت افزائی کرے وہ بتانے کے لیے واقعہ چل رہا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہیں. اب کوئی بات نہیں کر رہے ان سے. پھر وہاں پر عیسائی کا جو ہے نا بادشاہ آپ کو خط بھیجا, پتا چلا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے صحابی کو علیحدہ کر دیا ہے, وہ مال والا بھی ہے, جوان بھی ہے, بہادر بھی ہے, تیر انداز بھی ہے, گھوڑ سوار بھی ہے, تیر چلانا بھی جانتا ہے, تلوار چلانا بھی جانتا ہے, یہ تو بہت بڑا شخصیت ہے, ان کو ہمارے پاس ہو گیا تو بڑا فائدہ ہوگا. انہوں نے, وہ عیسائی نے اپنے جو ہے نا جاسوس کو بھیجا ان کے پاس خط دے کے کہ دیکھو ہمیں پتہ چلا کہ تمہارے رسول نے تمہیں اپنے سے علیحدہ کر دیا ہے, تم ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں عزتیں دیں گے, ہم تمہاری قدر کریں گے, ہم تمہیں پوزیشنز دیں گے, ہم تمہیں مرتبے دیں گے, ہم تمہاری قدر کریں گے. جیسا ہی وہ خط ملا, جب تک پھٹے نہیں تھے, اب خط ملتے پھٹ گئے, رونا شروع کر دی. وہ خط کو تندور میں ڈال دیے, ڈال کے بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی ہے, اللہ تعالیٰ یہ دشمن میرے کو اپنا سمجھ رہے ہیں, میں اتنا نبی سے دور ہو گیا ہوں, میرے ایمان میں اتنی کمزوری ہو گئی ہے, میں اتنا شک میں آ گیا ہوں کہ دشمن اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے ایسی نحوست سے نکال دے. اب اور دو رہے, پھر گھر پہنچ کے بھی رونا, رات بھر رو, مولا یہ دشمن مجھے بلا رہے ہیں, یہ میری اوقات ہو گئی, میرا ایمان ایسا ہو گیا, ایسا مشکوک ہو گیا, ایسا شک والا ایمان ہے میرا کہ لوگ دشمن مجھے اپنا سمجھ رہے ہیں, میں اتنا غیر ہو گیا ہوں نبی کا. اب وہ رات بھر روتے ہیں. فجر کا ٹائم ہو گیا, فجر کے ٹائم پہ کھٹکا آیا, صحابی رسول آئے, اے کعب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں, آ جاؤ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. تمہاری توبہ کی قبولیت کی گواہی دینے جبرائیل آ گئے. تو جیسا ہی آپ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے کعب تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے مبارکباد دینے والے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ کو سب سے پہلے مبارکباد دینے والے کون ہیں, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ نے کہا سب سے پہلے مجھے آگے بڑھ کے جو مبارکباد دی میرے بھائی طلحہ نے دی, تم ہمت افزائی کرنے والے ہو اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ کو کیا پتہ ہے, ہمت افزائی کرنے والے ہیں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, کہ لوگوں کی ہمت افزائی کرنا ہے. تو بات بڑی گہری ہے, ہمیں سمجھنا ہے. دین کو جو ہے نا ہم معمولی نہیں سمجھے, دین معمولی نہیں ہے, دین اللہ کا ہے, اللہ کے رسول کا ہے, ہمارے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, ہم ہے رہے نہیں فرق, مگر یہ بہت امپورٹنٹ دین ہے, اس کو جتنی اہمیت دیں گے, دیکھو جس چیز کو جتنی اہمیت دیں گے اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت ہمیں عطا فرمائے. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے اہمیت دو میں تمہیں اہمیت دیتا ہوں. اب اس کا دوسرا مفہوم لیں, تم مجھے اہمیت دو میں تمہیں اہمیت دوں گا, یعنی تم میری طرف پلٹو میں تمہاری طرف پلٹوں گا, تم میری قدر کرو میں تمہاری قدر کروں. یہ دین کا مطلب یہ ہے, فاذکرونی اذکرکم کا مفہوم الگ, مفہوم اللہ تعالیٰ دیے تو بتا. تو یہ تم میری قدر کرو گے, میرے دین کی قدر کرو گے, میرے رسول کی قدر کرو گے تو میں تمہاری قدر کروں گا. تم نہیں کرو گے تو پھر تمہاری کوئی قدر نہیں ہے. کیا قدر ہے ہماری, کچھ قدر نہیں ہے.
اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو پھر نبی کریم دیکھیں یہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم جو ہے نا اور آپ کے تعلق سے آتا ہے. دیکھیں آپ کا کیا ہے ایمان کیا ہے؟ اللہ مالک ہے, اللہ ہی رازق ہے. اس کو ہم ذرا قرآن سے بھی سمجھتے ہیں. قرآن سے دیکھیں صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. سورہ ہود آیت نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کوئی جاندار زمین پر چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی کا انتظام اللہ کے ذمے نہ ہو, اور اللہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ. یہ سب کچھ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق میرے ذمہ داری میں نہیں. اب رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے. ہم بولے میں جا کے کر لیتا ہوں, سو میں دیکھ لیتا ہوں, میں اس کے لیے میں یہ تم معبود بنے ہوئے, تم رازق بنے ہوئے. اللہ کہہ رہا ہے سارے لوگوں کا رزق کا ذمہ میرے, تو تم کہاں سے ذمہ دار ہو گئے بھائی؟ تمہاری کون سی ذمہ داری بن گئی؟ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ کو پہچاننا کہ اللہ ہی رازق ہے. ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم پہچانے کہ اللہ رازق ہے اور گواہی دے ہاں مولا تو ہی رازق ہے, تیرے سوا کوئی رازق نہیں ہے. ہمیں گواہی دینا ہے, ہمارا کام یہ ہے. تو ہم کیا بولے؟ مولا تیرا کام ہم کر لیتے, ہمارا کام تو چھوڑ دو. ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ جو بولے میں ذمہ دار ہوں رزق کا, میں رازق ہوں, بولے میں ہوں بول کے اپنی بیٹھ گئے, اللہ کے مقابلے میں آ گئے. اللہ حفاظت. یہ تو فرعون بنے ہوا ہے, یہ تو فرعون بنے ہوا ہے, حامان بنے ہوا ہے, یہ تو نمرود بنے ہوا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ رزق جو ہے نا میری ذمہ داری ہے. کس کی؟ سب کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھے کہ جاندار کا رزق تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, چلتے پھرتے لوگوں کا رزق دے رہا ہے, جھاڑوں کا بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے رزق, یہ پتھر کا کیسا ہوگا رزق؟ کیا ہوگا پتھر کا رزق بول کے سوچے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کیا سوچے کہ پتھر کا کیا رزق ہوتا ہوگا؟ یہ جو جاندار کی بات آئی نا, اولیاء فرماتے ہیں کیا جاندار اس لیے بتایا گیا کہ انسانوں کو جاندار کا رزق سمجھ نہیں آتا, خالی انسانوں کو جاندار, مگر ساری کائنات کا رزق اللہ دینے والا ہے. جب تک اس کو رزق نہیں ملے گا وہ باقی نہیں رہے گا. رزق ملا تو باقی ہے, نہ تو فنا ہو جائے گا. رزق ملا تو باقی ہے. آسمان ٹھہرے ہوا ہے, آسمان کا رزق کیا وہ ٹھہرا ہوا ہے. فرشتوں کا رزق بتایا جاتا ہے, اللہ کی تسبیح کرنا اس کا رزق ہے. جب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو باقی ہے, اگر اللہ کی تسبیح نہیں کرتے فنا ہو جاتے ہو. فرشتوں کا رزق کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سوچے پتھر کا رزق کیا ہوگا. ایسے 2-3 سوال تھے کہ اس کا رزق کیا ہوگا, سوال تھا ان کے ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ وہی فرمایا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ جو عصا ہے آپ کے ہاتھ میں, پتھر پہ مارے. تو پتھر پہ مارے, وہ پتھر کے اندر سے ایک پتھر نکلا, پھوٹا تو ایک اور پتھر نکلا. اللہ نے حکم دیا اور وہ پتھر پہ بھی لاٹھی مار, پھر اور ایک لاٹھی ماری تو پتھر کے اندر پھر ایک پتھر نکلا. یہ تفسیر نجمی میں یہ پورا واقعہ ہے. پھر ایک پتھر آیا تو بولے اللہ تعالیٰ حکم دیے اے موسیٰ پھر ایک لاٹھی مارو. پھر وہ پتھر کے اندر ایک اور پتھر نکلا. تو 5 بار لاٹھی مارے. تو پہلا پتھر تھا اس کے اندر 4 پتھر نکلے. پہلے پتھر پہ لاٹھی مارے تو 4 پتھر نکلے. 5 بار لاٹھی آسا آپ نے مارا. تو جب پتھر میں سے جو پھوٹا اس میں سے ایک ننا کیڑا نکلا. کیا نکلا؟ چھوٹا سا کیڑا, ننا کیڑا نکلا. اور اس کے منہ میں رزق کا دانہ ہے. اس کے منہ میں رزق کا دانہ ہے. ننا سا کیڑا ہے, اس کے منہ میں رزق کا دانہ ہے اور وہ کچھ بول رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام قریب گئے. جو اللہ کی آواز سن لیے تو دوسروں کی آواز سننا کیا مشکل ہے. جو اللہ سے کلام کرے, اللہ کی بات سنے تو دوسروں کی بات سنے. تو قریب کان لگائے تو وہ کہتا ہے پاک ہے وہ اللہ جو میرا رازق ہے. تو ننا کیڑا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ پاک ہے وہ اللہ جو میرا رازق ہے, میری عرض سنتا ہے. یعنی میں عرض کرتا ہوں تو وہ سننے والا ہے. وہ میری جگہ کو جانتا ہے میں کہاں پر ہوں. پاک ہے وہ اللہ جو میرا رازق ہے, میری عرض سنتا ہے, میری جگہ کو جانتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں اور مجھے رزق عطا فرماتا ہے. کیا مجھے بھولا نہیں ہے, مجھے جانتا ہے, بھولا نہیں ہے, میری عرض کو سنتا ہے, میری جگہ کو بھی جانتا ہے میں کہاں پر ہوں اور مجھے رزق دیتا ہے. تو آپ نے کہا اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سنے تو آپ نے کہا اللہ اکبر, گواہی دی لا الہ الا اللہ. بھی انہوں نے بتایا اللہ اکبر کیا ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام تو کیا ہے, رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. 5 پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے, اس کو رزق پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور وہ گواہی دے رہا ہے
کہ اللہ تو پاک ہے، تو میرا رازق ہے، تو میری عرض سنتا ہے. دیکھو اس کو یقین ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے ایسا. اگر ہم 5 پتھر کے اندر ہوتے تو ہم بولتے میں کو تو مر جاتا ہوں، میں اب تو میں سب سے علیحدہ ہو گیا، میرے کو تو کچھ بھی نہیں ملتا. ہمارے اندر یہ دیکھو یقین، الایمان هو الیقین، یقین ہونا کہ اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. یقین ہوگا تو رزق آئے، یقین ہونا چاہیے. پھر دیکھیں حضرت مریم، قرآن کی واقعہ تھی، رزق اللہ ہی. دیکھیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اپنی جان سے، اپنے مال سے کہ اللہ ہی رازق ہے. تو ہم ذرا قرآن سے بھی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کی سنت بھی سیرت النبی ہے. اور قرآن، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے. ام المومنین نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تمام قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تمام قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. تو یہ قرآن سے ہی واقعی ہے، تفسیر نعیمی سے واقعی ہے. مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو چھوٹے سے معصوم ہیں، ایسی بات کرتے تھے جیسا بڑے لوگ بات کرتے تھے، عارفانہ کلام کرتے تھے، چھوٹے رہنے میں عارفانہ کلام کرتے تھے. اور ایک دن آپ کا ایسا ہوتا جیسا دوسرے بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں، وہ آپ 1 دن میں بڑھتے. یہ آپ کی کرامت ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے پھل کھلاتا. اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کراتے ہیں؟ جنت کے پھل کھلاتے. یہ ولیہ ہے، بنی اسرائیل کے ولیہ کا یہ مقام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا کیا مقام ہوگا؟ تو ہمارے سردار الانبیاء، سردار الاولیاء حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ولایت ہوئی تو پیدائشی ولی ہے. اور جیسا ہی پیدا ہوئے، پہلا رمضان آیا تو رمضان کے روزے رکھے. تو رمضان کے روزے رکھے. اب بولے ایسا کیسا رکھے؟ وہاں جب پیدا ہوئے تو کلام کر سکتے ہیں ولیہ جو بنی اسرائیل میں ہیں، دوسرے انبیاء میں سے ہیں، دوسرے انبیاء کے اولیاء بات کر سکتے پیدا ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کے سردار اگر روزہ رکھ لے تو کیا مسئلہ ہے؟ قرآن پڑھا مگر سمجھا نہیں. تو قرآن میں مریم علیہ السلام کا بات ہے کہ پیدا ہوتے ہی بات کر رہے ہیں، رزق جنت سے مل رہا. آپ کا 1 دن دوسرے بچے کا 1 سال ہے. جیسا آپ کی پرورش ہو رہی ہے، جیسا آپ بڑھ رہے ہیں 1 دن میں، جیسا آپ بڑھ رہے ہیں دوسرا بچہ 1 سال میں بڑھتا. یہ آپ کا مقام ہے. تو یہ کیا ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ آپ کو رزق کون؟ اللہ تعالیٰ. اگر رزق کے دروازے بند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو جنت کے پھل کھلا رہا ہے. یہ قرآن کی دلیل ہے، قرآن میں آیا ہے. تو اللہ رازق ہے. اگر بولے نا بھائی یہ سب ختم ہو جا رہا، یہ ہو جا رہا، تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر دنیا کی چیزیں اسباب ختم ہو جائے، اللہ اس بات کا قادر ہے جنت سے تمہیں رزق اتار کے دے. اللہ رازق ہے. اللہ کہہ رہے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 6، ذمہ داری میری ہے، اگر دنیا میں نہیں ملا تو جنت سے اتار کے دیتا ہوں میں. یقین کرنا ہے ہمارے کو. ہم بولے نہیں ہو سکتا، ہم نہیں ہو سکتا، ہم بیمانی کر رہے، ہم بول رہے. تو یقین پیدا ہونا، جتنا یقین ہوگا اتنا ایمان ہے. الایمان هو الیقین. اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے. یقین ہونا کہ اللہ ہی رازق ہے. اب دیکھیں نوح علیہ السلام اپنی امت کو، آپ کی عمر مبارک 1050 سال ہوئی نوح علیہ السلام، اور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمائی. تو آپ نے کتنے سال تبلیغ کی؟ تو کیا تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے؟ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ ہی الہ ہے. الہ کی شان یہ ہے، یہ تفسیر نعیمی میں ہے، الہ کی شان یہ ہے کہ وہ عزت دیتا ہے. عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ کے ہاتھ میں، صحت اللہ کے ہاتھ میں، دولت اللہ کے ہاتھ میں. آپ نے کہا یہ الہ کے کام ہے، تم دوسری جگہ کہاں پھر رہے ہو؟ تم دولت کے لیے دوسروں کے پاس جا رہے ہو، رزق کے لیے دوسروں کے پاس جا رہے ہو، عزت کے لیے دوسروں کے پاس جا رہے ہو. کیا تم صحت کے لیے دوسروں کے پاس جا رہے ہو، شفا کے لیے دوسروں کے پاس جا رہے ہو؟ یہ معبود کے کام ہے، الہ کے کام ہے. تو آپ نے دعوت دی قوم کو. یہ کیا دعوت دی آپ کی؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ رازق اللہ ہے، یہ دعوت ہے لا الہ الا اللہ. مالک ہی رازق ہوتا ہے، مالک ہی رازق ہوتا ہے. یہ تفسیر نعیمی میں ساری باتیں بتائی. اب دیکھیں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں. صلو علی النبی. پہلے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے، تو ایک شخص آگے تعریف کیا، اے ابن داؤد، اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا شان آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، کیا تخت ہے آپ کا، کیا آپ کی حکومت ہے، جنوں پر، بادشاہ، انسانوں پر، پرند چرند سب پہ حکومت ہے، کیا حکومت ہے آپ کی؟ تو آپ نے کہا اللہ کی قسم، یہ جو حکومت ہے یہ تم بتا رہے ہو،
اس سے بہتر کیا ہے پتہ ہے؟ جو بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کا ایک مرتبہ ذکر کر لے، وہ ذکر کرنا یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے، یہ تفسیر نعیمی میں آیا کہ فرما رہے ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کر لے یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے، یہ تخت سے بہتر ہے، حکومتوں سے بہتر ہے۔ آپ پھر آگے فرماتے ہیں یہ کیوں ہے تجھے پتہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ تخت، یہ حکومت، یہ فانی ہے، اللہ کا ذکر باقی رہنے والا ہے۔ اور اللہ کا ذکر ایسا خزانہ ہے، آپ بتائیں یہ اصل خزانہ ہے، یہ ایسا خزانہ ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو یہ خزانہ عطا فرمائے گا کہ اللہ کا وہ ذکر کرتے رہیں گے۔ یہ خزانہ کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ کا ذکر کرنا یہ میری حکومت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ حکومت کو فنا ہے مگر اللہ کے ذکر کو بقا ہے، اور یہ ذکر اللہ کا خزانہ ہے، اور یہ خزانہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو قیامت تک عطا فرماتے رہے۔ ہمیں ملا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ہمیں کیا ہے؟ افضل الذکر ملا ہے۔ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے، رو رہے ہیں، پریشان ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اے بھائی کیا ہوا؟ جھگڑا ہو گیا؟ کسی سے جو ہے نا ناچاقی ہو گئی؟ کیوں پریشان ہے؟ بولے کسی سے جھگڑا نہیں ہوا، کسی سے ناچاقی نہیں ہوئی، میں نے ایک کلمہ سیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں نے ایک کلمہ سیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ کلمہ ایسا ہے نزا کی مصیبت کو دور کر دے گا اور مرتے وقت چہرہ روشن ہو جائے گا۔ وہ کلمہ میں بھول گیا، وہ کلمہ میں بھول گیا، اسی لیے پریشان ہوں، غمگین ہوں۔ دیکھا آپ نے، غمگین اس پہ ہونا ہے، پریشان اس پہ ہونا ہے، لا الہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے بھائی میں تمہیں ایک اس سے بہتر کلمہ نہ بتاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ایک کلمہ بتایا، اس سے بہتر کلمہ ہوگا، اور یہ ہر جگہ ہر چیز سے افضل ہے، اور اس کا اثر ہر جگہ پر ہے۔ تو آپ نے کہا بتاؤ بھائی کیا کلمہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو آپ اچھل گئے، آپ نے فرمایا بھائی یہ وہی کلمہ ہے جو میں بھول گیا تھا۔ دونوں صحابہ گواہی دے رہے اس بات کی، یہ وہی کلمہ ہے جو بھول گیا تھا۔ تو آپ اچھل گئے اپنی جگہ سے، آپ اچھل کے آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہی کلمہ تھا جو میں بھول گیا تھا۔ تو یہ وہ کلمہ سیکھ رہے ہیں بھائی، معمولی باتیں نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ ہم اس کی قدر کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری قدر کرے، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو کیا ہے، گھوڑے پہ جو ہے نا مرغا کیا کرتا ہے، ہمارے حضرت نوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال ہے، پردادا پیروں نے، وہ جو ہے نا دانا چنتے رہتا، گھوڑے پہ اس کو دانا ہونا، اس کو کیا ہوگا دانا چننا، وہ موتی آ گیا، بولا یہ کیا ہے، پیر سے لات مار کے نکال دیا، گھوڑ کا مرغا ہے، اس کو موتی کی کیا قدر ہے، اس کو پیر سے لات مار دیا۔ گھوڑ کے مرغے کو کیا چاہیے، گھوڑے پہ اس کو جو ہے نا دانا چاہیے اس کو، مگر وہ موتی تھا، وہ موتی ایسا تھا اگر وہ لے لیتا تو نسلیں کھاتی اس کی، اتنے دانے آتے اس میں، سانچا موتی آیا مگر اس کو قدر نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں گھوڑ کے مرغے نہیں بنو، موتی کی قدر کرو۔ تو موتی کی قدر کی موتی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن میں انشاءاللہ یہاں سے سمجھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے رزق کے تعلق سے، سورہ مائدہ آیت نمبر 115، ہماری اس آیت کا جو ہے نا سورہ مائدہ آیت نمبر 115، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن کے جو ہے نا واقعات سے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے اور اللہ ہی رازق ہے، یہ ہمارا عنوان ہے۔ حضرت علیہ السلام کے حواری آئے، آگے بولے کہ نہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دستر اتارے، کھانے کا دستر، کھانا رزق، دیکھو رزق کی بات چل رہی ہے، آسمان سے اللہ تعالیٰ کھانا اتارے۔ تو دیکھیں یہ ایک بات قرآن ہی ہے، قرآن ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 115، اس کے شان نزول کا پورا ڈیٹیل ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا، یعنی اس کی قدر نہیں کرے گا، انکار کرے گا، قدر نہیں کرے گا، بے ادبی کرے گا، کفر کرے گا، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ کفر کیا ہے؟ منافقین نے کفر کیا، وہ کفر کیا ہے؟ بے ادبی ہے، بے ادبی کفر ہے۔ اللہ کے ساتھ جو بے ادبی ہوتی ہے وہ شرک ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بے ادبی ہوتا ہے کفر ہوتا ہے۔ اللہ کا انکار شرک ہے، رسالت کا انکار کفر ہے۔ مکے میں مشرک مکہ تھے، مدینہ منورہ میں منافقین تھے،
منافقین کفر کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ کرتے، روزے رکھتے تھے، وہ لوگ سب کرتے تھے، مگر کیا کرتے تھے؟ وہ کفر کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 115 میں بتایا. تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ حواری آ کے پوچھے، عرض کرے آپ دعا فرمائیے کہ آسمان سے کھانا آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ان کی نیتیں کیا ہے، اچھی ہے، وہ لوگ دین کے لیے اور کوئی ایسی مذاق کے لیے نہیں بولا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ ان کے اپنے اچھے مقاصد تھے، نیتیں اچھی تھی. تو آپ نے دعا فرمائی. دعا فرمانے کے لیے پہلے آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا. دیکھو عاجزی، دیکھو فقیر بن کے. تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اللہ مالک ہے، اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کے شان نزول کو اگر واقعی کو سمجھیں گے تو کیسا دعا مانگنا بتایا جا رہا ہے. آپ ٹاٹ کا کپڑا لباس پہن کے رو کے دعا کریں. کس کے لیے؟ مولا کھانا بھیج. کیا ہم دعا کریں رو کے کبھی؟ یہ دعا کرنا ایسا دعا کریں تو دعا قبول ہوتی. اب رو کے دعا کر رہے ہیں، بادل ہٹے، بادلوں میں سے دستر نکلا، لال دستر لپٹے ہوا ہے، اندر کھانا ہے، ہلو سلو اتر رہا ہے نیچے. تو ہماریوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دستر آ رہا ہے. تو آپ کھڑے ہو گئے. جیسے دستر آیا نیچے آپ پھر روئے، اللہ کا شکر ادا کریں. دیکھو ایک حاجت تھی تو حاجت کو مانگنے کے لیے روئے. پھر جب حاجت پوری ہو گئی تو اب وہ دیکھ کر پھر روئے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا قبول کر لی. تو رونا دونوں حالت میں عیسیٰ علیہ السلام سکھا رہے ہیں. دونوں حالت میں عاجزی، نہیں تھا تو مانگنے میں عاجزی، مل گیا تو شکر میں عاجزی. گواہی، پھر گواہی دینا ہے نا. مولا میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی رازق نہیں ہے. مولا میں خوش قسمت ہوں مولا کہ تو ہی میرا رازق ہے. اگر کوئی اور رازق ہوتا تو میں کچھ ذلیل کر دیتا تھا. گواہی دینا نا، مولا تو کتنا پیارا رازق ہے، تیرے سوا کوئی رازق ہے. مجھے خوشی ہے، میں جو ہے نا فخر کرتا ہوں کہ تو میرا رازق ہے. مولا گواہی دینا نا. بندہ خوش ہو رہا ہے وہاں پھر رو کے گواہی دے، مولا تو ہی میرا رازق ہے، کتنا اچھا رازق ہے، مولا کتنا پیارا رازق ہے. یہ ساری گواہی دے رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ کون اس دسترخوان کھولے گا؟ تو با ادب حواریوں نے کہا حضرت آپ ہی کھولیں گے اس کو. تو پھر آپ دستر کھولنے کے لیے پہلے وضو کرے، دوبارہ تازہ وضو کرے. تازہ وضو کر کے دعا کر نماز پڑھ کر، دیکھو یہ شکرانہ ہوتا ہے. پہلے مانگنے میں بھی، پھر مانگنے کے بعد، آنے کے بعد بھی. پھر دستر کھولے تو اس میں کھانا نکلا، مچھلیاں تھی اس میں، زیتون، روٹیاں، بھنا ہوا گوشت، سبزیاں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی. شہد بھی تھا اس کے اندر. تو اللہ کا حکم ہوا فقراء پہلے کھائیں گے، فقراء غریب لوگ، مسکین لوگ کھائیں گے، فقراء پہلے کھائیں گے. تو پہلے دن 7300 لوگ کھانا کھائے دستر پر. اپنے کہنے شادی خانہ لیے گئے 2000 کا، 2000 کے لوگ آئے تو وہ ہوتا بڑا شادی خانہ لیے 2000 لوگ آتے بھائی، 3000 لوگ آتے. کتنے لوگ آپ دیکھو شادیاں کرتے نا، کتنے لوگ آپ 500-600 کو بلاتے، 2-3 ہزار ہو گئے تو بہت بڑا فنکشن کرے بھائی. 2-3 ہزار کا فنکشن تھا. یا کتنے لوگ کھائے پہلے دن؟ 7300 لوگ کھائے. اللہ کا رزق ایسا ہوتا ہے، اللہ کا رزق ایسا ہوتا ہے. جب یہ رزق مل جاتا ہے تو کئی لوگ کھا لیتے ہیں اس میں. یہ رزق اللہ کا ہے، اللہ ہی رازق ہے. تو وہاں سے اللہ کو رازق مان کر، جان کر، بول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتا ہے اس کے اندر. تو پھر وہ 7300 لوگ کھائے. اور جب صبح اٹھے وہ لوگ، دستر چلے گئے واپس، کھانا کھا لیا، دستر چلے گئے. صبح اٹھے، جو غریب تھے غنی ہو گئے، جو بیمار تھے صحت ہو گئی ان کو. پھر دوسرے دن دستر پھر آیا. ایک بار دعا کرے 40 دن تک دستر آیا. پھر اللہ حکم دیا اب یہ لوگ کھا لیے نا، صحت ہو گئی، غنی ہو گئے، اب غریب ہی کھانا ہے. جو غریب ہے کھائے نا بھائی، غریب کھائیں گے، فقراء کھائیں گے، بیمار کھائیں گے تاکہ ان کو فائدہ ہو. یہ لوگ امیر ہو گئے، پھر غریب کھا رہے ہیں، غریب ہی کھا رہے ہیں. تو جو غنی ہو گئے تھے اس میں 330 خالی پورے نہیں، اس میں 330 انہوں نے تکبر کیا. انہوں نے بولا یہ تو جادو ہے بھائی، ان کو کھانے کو نہیں مل رہا نا. اب کچھ ان کو رکھو بولے، کچھ بھی نہیں کرو بولے تو غصہ آتا، نہیں کرو بولے نا غصہ آتا. اب غصہ آیا تو 303 میں آتے. پر دین کی بات میں کچھ بھی بولے نہیں کرو بھائی، ٹھیک ہے تم امیر ہو گئے، اب تم نہیں کرنا. دوسرے کھاتے وہ تو نہیں، میرے کو موقع نہیں دے رہے، اب میرے کو موقع نہیں دے رہے بول کے اب بولنا کچھ تو بھی بولے. کیا بولے؟ یہ تو جادو ہے بولے، 330 لوگ جادو ہے بولے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، وہ لوگ رات میں سوئے، صبح میں سور بن گئے. وہ معمولی بات ہے، سمجھ رہے؟ قرآن ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 115 کا شان نزول پڑھ لیں پورا. صبح میں سور بن گئے. وہ خالی کیا بولے، وہ ان کو نکو کھاؤ بولے تو نہیں، کھاؤ بولے تو جادو ہے بولے. اعتراضات نہیں، غلطی کرے، بات ہوئی مان لینا.
اس پہ دلیلیں نہیں دینا. اب دلیلیں دینے کے تو پکڑے میں آتے. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے. دونوں چیزیں آ رہی ہیں اس میں. صبح اٹھے سور بن گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے تو منڈیاں ہلاتے. وہ 3 دن تک غلاظت کھاتے رہے, پھر مر گئے لوگ, ذلیل ہو کے مر گئے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اللہ کی نعمت ہے ایک. تو رزق کیا ہے؟ رزق جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس کی قدر بھی کرنا ہے, اس کا ادب بھی کرنا ہے. اس کی قدر بھی کرنا ہے, اس کا ادب بھی کرنا ہے. صلو علی النبی اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. رزق جو ہے نا ایک قلب کا بھی ہوتا ہے, ایک روح کا بھی ہوتا ہے, ایک جسم کا بھی ہوتا ہے. رزق, ہمیں رزق کی بات چل رہی ہے. تو رزق جسم کا ایک رزق ہے. جسم کا رزق کیا ہے؟ اسلام جسم کا رزق ہے. فرما برداری ہونا, اللہ کی مکمل فرما برداری ہونا, تو جسم آپ کا سلامت رہے گا. جسم کا رزق کیا ہے؟ اسلام. اور قلب کا رزق کیا ہے؟ ایمان, جانتا پن ہونا کہ اللہ ہی میرا مالک ہے, اللہ ہی میرا رازق ہے, یہ یقین پیدا ہونا, تو قلب سلامت رہتا. روح کا رزق کیا ہے؟ جس کو جان لیا ہے کہ اللہ رازق ہے, اس سے ٹوٹ کے عشق کرنا, اس سے ٹوٹ کے محبت کرنا, اور اس کو ہر شے میں دیکھنا اور گواہی دینا کہ اللہ ہی رازق ہے. یہ روح کا رزق ہے, یہ رزق ہے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ گھر والوں کے لیے اتنے نرم دل تھے. آپ دیکھیں, سیرت دیکھ رہے ہیں آپ, جو اللہ کو مالک جان لیتا ہے, اللہ ہی رازق جان لیتا ہے, تو ان کی کیفیت کیسا ہوتی ہے. گھر والوں کے معاملے میں دیکھیں, جب گھر میں آتے تو ہنستے ہوئے آتے. گھر میں جب تشریف لاتے تو کیسا آتے؟ ہنستے ہوئے تشریف لے کے آتے. اور جب گھر سے باہر جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے. اور گھر میں کوئی کہتا کہ یہ خرچہ کرنا ہے تو کھل کے خرچہ کرتے, اس کے اوپر خرچہ کرنے کے لیے کہتے ہیں. گھر والوں کے لیے, بیوی بچوں کے لیے کچھ کہتے تو ان کے اوپر خرچہ بھی کرتے. اور گھر میں کوئی غلطی کر دیتا تو اس کو معاف بھی کر دیتے. یہ آپ کے گھر والوں کے تعلق سے معاملات بتایا گیا. اور اللہ کی راہ میں خرچہ ایسا کرتے کہ ایک بار بیٹھے ہوئے پریشان بیٹھے, بیگم نے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ بولے 4 لاکھ درہم آگے میرے پاس, میں کیا کروں, سمجھ نہیں آ رہا, اس لیے پریشان ہوں. تو بیگم نے کہا اللہ کی راہ میں خرچہ کر دے, آپ کو سکون مل جائے گا. فوری خرچہ کر دیا انہوں نے. 4 لاکھ درہم معمولی بات نہیں ہے. 4 لاکھ درہم اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیا. اور بیگم بھی ایسی ہے, دیکھو جانتی ہے کہ شوہر کو کہاں سے کرتی. پھر جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے سے پوچھا کہ کتنے پیسے رکھے گھر والوں کے لیے, کچھ رکھا نہیں رکھا؟ فیاض ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کہا. تو انہوں نے کہا ہمارے بابا نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ نے عطا بھی کیا. ہم نے جب پورا معاملہ دیکھا کتنے پیسے رکھے, 3 کروڑ درہم تھے ہمارے پاس, جو ہمارے والد نے رکھا تھا. کتنے؟ 3 کروڑ درہم اس زمانے کے. 3 کروڑ, 3 سیار کروڑ, 3 کروڑ درہم آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا تھا. تو جتنا اللہ کی راہ میں اللہ رازق ہے بھائی, وہ ایسا ایمان لے کے آئے کہ ملک اللہ کی ہے اور مالک ہی رازق ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا فرمایا. پوری زندگی آپ کی ہے. پھر آپ کو جو ہے نا شہید کرنے والا مروان تیر مارا تھا, آپ کو مروان تیر مارا تھا. پھر آپ جب شہید ہو گئے تو آپ کو جو ہے نا جہاں پر وہیں پر جو ہے نا آپ کو دفن کر دیا گیا, آپ کی تدفین ہو گئی. مگر جہاں پر آپ کی تدفین ہوئی وہاں پانی آ جاتا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے خواب میں آ کے بتایا کہ میں یہاں پر ہوں تو مجھے پانی آ جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال گزر گئے, کئی سال گزرنے کے بعد جب یہ معاملہ پیش آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خبر کو دوبارہ کھدوایا اور آپ کو وہاں سے نکال کے دوسری جگہ منتقل کیا. تو صحابہ گواہی دیتے ہیں جو سورما جب آنکھوں میں لگا ہوا تھا شہید ہونے سے پہلے, وہ سورما تک نہیں ہلا. آنکھوں میں جو سرما لگایا تھا, بال ویسے ہی, کپڑے ویسے ہی, جیسا تدفین کی تھی وہی حالت میں ہم نے پایا آپ کو. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں زمین نے انبیاء کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی نہیں کھانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کو نہیں کھانا ہے. یہ صحابہ ہے, یہ صحابہ کا معاملہ ہے. تو یہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دیکھا کہ اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی رازق. دیکھیں رزق کا جو معاملہ ہے, رزق بنتا ہے آسمانوں میں اور بڑھتا ہے زمین سے. رزق بنتا ہے آسمانوں میں, کارخانہ وہاں پر ہے, فیکٹری وہاں پر ہے, آسمان میں فیکٹری, ڈسٹریبیوشن یہاں سے ہوتی, بڑھتا یہاں پر ہے. رزق آسمان سے اترتا ہے, بڑھتا زمین سے. اب اس کو سمجھنا ہے تو آسمان زمین کا فلسفہ بھی سمجھنا ہے تو لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ. دینے والی ذات اللہ کی ہے اور پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ توحید ہے، ایمان نہیں ہے. توحید ہے، ایمان نہیں ہے. اور مدار نجات ایمان ہے، توحید نہیں ہے. مدار نجات ایمان ہے، توحید نہیں ہے. لا الہ الا اللہ توحید ہے اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو توحید اور رسالت جمع ہونے کا نام ایمان ہے. توحید اور رسالت پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. صرف توحید پر یقین رکھ لیا، رسالت کو چھوڑ دیا، صرف توحید حاصل ہوئی، ایمان نہیں حاصل ہوا. ایمان توحید اور رسالت کا نام ہے. اسی لیے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدم علیہ السلام توحید کی دعا کر رہے تھے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. 300 سال تک دعا کرتے رہے آدم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، اے میرے آدم، تم نے وجہ تخلیق کائنات کو بھول گئے. جن کے لیے میں نے کائنات پیدا کی ان کو ہی بھول گئے. تم خالی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو. پھر آپ نے وہ چند کلمات یاد دلائے. کیا دلائے؟ وہی کلمہ یاد دلائے کہ جب روح پھونکی گئی تو آسمان پہ دکھایا لا الہ الا اللہ محمد. پھر یاد آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کلمہ مکمل یہاں پر ہے. پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا فرمائی. تو توحید صرف توحید سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، صرف توحید سے. تو ہم کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام ہے وہ. حضرت اسماء، اللہ نے اسماء سکھایا، فرشتے ملائکہ سجدہ کرے. یہ مقام ہے آپ کا، ملائکہ سجدہ کریں گے. آپ کی پشت میں تمام انبیاء ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مگر بھائی جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پورا یہ ہے. جانو لا الہ الا اللہ میں تو خالی لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد. اور ایک مغالطہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے جو کلمہ پیش کیا لا الہ الا اللہ، اپنی نبوت کو رکھا. جو ایمان نہیں لائے ان کے سامنے اپنی نبوت کو رکھا. مگر جب ایمان لا لیے تو انہوں نے بتایا بھائی اب کلمہ آپ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ان کا زمانہ پال ہو گئے، کلمہ آپ پڑھ لو، کلمہ آپ پڑھ لو، زمانہ پال ہو گئے تو ایمان لے کے آنا، پھر سے ان کی مدد بھی کرنا. یہ وعدہ ہم کر کے آئے تھے. ہماری نبوت اس وعدے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ ہم وعدہ کر کے آئے. اما تمام انبیاء سے تو یہی وعدہ لیا گیا، رسالت کا وعدہ لیا گیا. صلو علی النبی. تو اسی کے ساتھ یہ بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو عمل کی توفیق، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اسے قبول فرمانے والا، اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.